ناظرین گرامی، یہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے شادی سے پہلے تعلقات کی ایک حیرت انگیز کہانی ہے جو آج ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو کی صورت میں شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گے کیونکہ اس میں آگے چل کر بہت اہم انکشافات ہونے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب 1990 میں میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے اور اپنی فیملی سمیت وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد شفٹ ہوئے۔ کیپٹن صفدر 27 سال کے ایک گبرو نوجوان تھے اور نہایت وجیح صورت تھے، خصوصاً جب وہ پاکستان آرمی کی وردی میں ملبوس ہوتے تو ارد گرد کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ یاد رہے مریم نواز کی عمر اس زمانے میں 18 سال کے قریب تھی۔ مریم نواز کی تاریخ پیدائش 28 اکتوبر 1973 ہے۔ کیپٹن صفدر نے جب وزیر اعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھانا شروع کی تو کام کرتے ہوئے کیپٹن صفدر خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نظروں میں بھی آئے۔ انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وجیح صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا جو بہت تابع دار اور اپنی دیانت اور اقدار کے سبب وزیر اعظم ہاؤس کے مکینوں کو بھی پسند آنے لگا۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنی تیمارداری کے لیے اپنے آبائی شہر مانسہرہ چلے گئے۔ اسی روز جب میاں نواز شریف نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہیں تو ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر مانسہرہ گئے ہوئے ہیں۔ کیپٹن صفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کے تعلقات کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف آپ سے بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پر گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیر اعظم اپنے عملے سے کس قدر پیار کرتے ہیں اور ان کے حالات سے کس قدر باخبر ہیں۔ اگلے روز بیگم کلثوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ ہمیں ان دونوں کا یہ رویہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی بہت مہربانی تھی۔ وزیر اعظم کے ساتھ روزمرہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کیپٹن صفدر کی پاکستان آرمی سے سول سروسز ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ DMG کے ٹریننگ پروگرام کا خط موصول ہوا اور انہیں DMG کے 18ویں کامن کورس میں شمولیت کا کہا گیا۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو مطلع کیا کہ وہ اب یہاں سے سول سروسز کی ٹریننگ کورس میں شرکت کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن وزیر اعظم نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہیں ڈیوٹی کرو۔ کیپٹن صفدر رک گئے اور ایسے انتظامات کر لیے گئے کہ وہ آئندہ سال یہ ٹریننگ مکمل کر سکے۔ ان کا فوجی کیریئر ختم ہو رہا تھا اور یہ وقت فوج سے سول سروس میں منتقل ہونے کا وقت تھا، تاہم وہ ابھی تک وزیر اعظم کے ADC کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ایک سال گزر گیا اور جواں سال کیپٹن کی سول سروسز ٹریننگ کا مرحلہ دوبارہ آن پہنچا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کو اپنی روانگی کا بتایا۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کے ساتھ بذریعہ ٹرین لاہور جا رہے تھے۔ کیپٹن صفدر ٹرین میں اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھے کہ جب عملے نے انہیں بتایا کہ انہیں وزیر اعظم نے طلب کیا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے اپارٹمنٹ میں آئے جہاں میاں نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور بزرگ خدمتگار صوفی بیگ کے ہمراہ موجود تھے۔ وزیر اعظم نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ کیپٹن صفدر بیٹھ گئے تو کلثوم نواز نے انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کو کہا۔ کیپٹن صفدر نے شرماتے ہوئے نہ کی۔ نواز شریف نے پوچھا کہ کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ کیپٹن صفدر نے نرم روی سے جواب دیا، جی سر، مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیپٹن صفدر نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد سول سروسز ٹریننگ مکمل کی اور اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن کی حیثیت سے خدمات بھی سر انجام دی۔ اس دوران میاں نواز شریف اور ان کی اہلیہ کلثوم نواز کیپٹن صفدر کی شرافت اور دیانت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی آپس میں شادی کر دی جائے، لہذا رسمی منگنی کے بعد مریم نواز اور کیپٹن صفدر 25 دسمبر 1992 کو نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ اتفاق ہے کہ کئی سال بعد مریم نواز کی بڑی بیٹی مہر النساء کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی جس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی
مودی نے افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ کیا کیپٹن صفدر شادی سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں ملتے رہے تھے؟ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی رہتی تھیں اور میں نے انہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جیسا کہ مخالفین نے مشہور کر رکھا ہے کہ میں اس سے گیراج میں چھپ کر ملتا تھا۔ جو لوگ فوج کے ڈسپلن کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسی جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں۔ اور پھر وزیر اعظم کا خاندان، کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلثوم نواز، جنہیں وہ امی جان کہہ کر پکارتے تھے، نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے گھروں سے بہت سے رشتے آئے تھے، لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی، ہمیں تو اچھے اور شریف لڑکے کی تلاش تھی، سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔ ناظرین گرامی، اس کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔